أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، 41، 42 یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے ہم سب کے لیے ایک بڑا پیغام، ایک بڑا نظریہ، ایک بڑا عقیدہ رکھتی ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈسکس کیا جائے گا. جو یہ بات شروع ہوئی ہے، ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے، جو بھی آیت نازل ہوتی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک انسیڈنٹ چھپا ہوتا ہے، کوئی ایک واقعہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. عام طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب قرآن کریم کی رکھی ہے، جس موقع پر جو آیت ریلائبل لگی، جو مناسب لگی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی کہ اس موقع پر ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ آیت آتی تھی اور وہ آیت آ کر کے اللہ کے فرمان کو کلیئر کر دیتی تھی. کچھ اسی طریقے کا واقعہ اس آیت کے بھی ضمن میں بیان کیا جاتا ہے، اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا معاملہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور گویا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے تھے. لیکن جس زمانے میں یہ غلام تھے، اس زمانے میں لوگ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنے لگے تھے. ہمارے یہاں بچوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں نا، گود لیتے ہیں، جن کو متبنہ کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا پال لیتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس. تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا حال بھی کچھ اسی طریقے سے تھا. اس سے ایک مسئلہ بھی کلیئر آؤٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کو ہم حقیقی بیٹا نہیں کہہ سکتے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ حقیقی بیٹا کہنے لگے تھے. زید بن محمد، اس طریقے کے الفاظ چلنے لگے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سینیریو اور جب یہ سارا منظرنامہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یہ کہا جا رہا تھا نا کہ زید بیٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل کلیئر کر دیا، ایک دم 2+2=4 کی طرح، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مرد بیٹا نہیں ہے. یہی بات قرآن کریم نے بیان کی، اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. لیکن قرآن کریم نے ایک بات کو بہت پازیٹیولی اقرار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں.
تم یہ نہ سمجھ لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی بات نہیں تو وہ اللہ کے رسول بھی نہیں ہے، نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالی رسول نہیں ہیں بلکہ آخری رسول ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتا ہے، اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے، اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر مانتا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ساری چیزیں مانتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اگر یہ مانتا ہے تو اس کو اسی طریقے سے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ آخری رسول ہے۔ آخری رسول کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آخری رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے مولانا صاحب، اسی وجہ سے میں نے وہ بات پہلے ہی کہہ دی کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے۔ اور نبی بنائے جانے کے بعد نبوت تو برقرار رہتی ہے، یعنی مثال کے طور پر اس کو آپ ایگزامپل سے سمجھے، آپ نے کوئی ایک محنت کری، آپ IAS آفیسر بن گئے، یا آپ وقت کے بادشاہ بن گئے، آپ کچھ بھی بن گئے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ حکومت اس کو ان کے اسٹیج سے اتار دیتی ہے کہ بس آپ جہاں تک آفیسر تھے اب ہو گئے، اب آپ آرام کریے گھر پہ، ذرا عمر آپ کی ہو گئی، اب آپ آرام کریے، اب آپ اس لائق نہیں بچے۔ لیکن نبوت بھی ایک منصب ہے، لیکن نبوت کا تعلق اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک بار یہ چیز حاصل ہو گئی اب دوبارہ کبھی اس سے لی نہیں جائے گی۔ اچھا پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ہاں اس چیز کو ذرا سمجھ لیجیے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی تو ہوں گے، ان کی نبوت نہیں چھنی ہوگی، لیکن صرف مسئلہ اتنا سا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین ہی کی تبلیغ کریں گے۔ ان کی جو یعنی پروفٹ کا زمانہ تھا، ان کا اس کی ایک حد تھی، اس کا ایک کرائٹیریا تھا، اس کا ایک ڈومین تھا، وہاں تک انہوں نے محنت کری اور اپنے لوگوں کو سمجھایا، اور لوگ مانے، جتنے آئے نہیں۔ اب لیکن نبی تو رہیں گے لیکن اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چلے گی، یہ ہے اصل بات۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کہا گیا، جب یہ بات کہی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں تو ہمیشہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا ادھیڑ، سب کے ذہن میں یہ بات نوک کر جانی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب بڑی مشہور، جو مشہور ہے بخاری شریف کے نام سے، اگرچہ اس کا اصل نام کچھ اور ہے، الجامع المسند صحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس پوری بخاری کا نام ہے، لیکن عام طور پر جو جس نام سے مشہور ہے وہ امام بخاری کے نام سے مشہور ہے اور انہی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، ایک چیپٹر بنایا ہے، جس چیپٹر کا نام رکھا ہے کتاب المغازی۔ بھائی کیا مطلب ہے کتاب المغازی کا؟ کتاب المغازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک روایت لے کر کے آئے بڑی زبردست۔ آپ سب نے ایک واقعہ سنا ہوگا، حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ کا،
بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں. اور بدری صحابی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگلا پچھلا ان کا سب معاف. یہ خود بخاری کی روایت میں بھی ہے. قرآن میں جو کچھ ہے وہ تو الگ بات. اب یہاں سے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاطب ابن ابی بلتع کا ایک واقعہ لے کر کے آئے ہیں. سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ ذکر کیا ہے. حضرت حاطب ابن ابی بلتع کے کچھ رشتہ دار مکہ میں رہتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے تو جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ آئے تھے تو ان کے کچھ رشتہ دار وہاں رہ گئے تھے، لیکن وہ غیر مسلم تھے، ایمان نہیں لائے تھے. کچھ لوگ وہیں رہ گئے تھے. اب حضرت حاطب ابن ابی بلتع کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے جو آل و اولاد تھی بس وہی رہ گئے تھے اور ان کے کوئی رشتہ دار اور نہیں رہ گئے تھے. جب حضرت حاطب ابن ابی بلتع نے دیکھا کہ ماحول بڑا سازگار ہو گیا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حملہ کریں گے تو وہ ان کو کچھ کر نہیں پائیں گے. اگر ان کو پہلے بھی ہم خبر کر دیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اب وہ اس پوزیشن اور کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ آ جائیں، وہ ہمیشہ بیک فٹ پر ہی رہیں گے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا نظام حضرت حاطب ابن ابی بلتع کے ذہن میں چلتا رہا کہ اب تو مسلمان اتنی قوت میں آ گئے ہیں، اگر وہاں پر ان لوگ کو پتہ بھی لگ جائے کہ ہم لوگ آنے والے ہیں تو وہ اس کے بعد بھی کچھ نہ کر پائیں، تو حضرت حاطب ابن ابی بلتع نے ایک کام یہ کیا کہ ایک عورت کو بھیجا اور کہا کہ وہاں کے جو حکومت اس کو یہ خط دے دینا، اور اس خط میں یہ تھا عام طور پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پر حملہ کرنے والے، یعنی ان کی فوج تمہارے پر حملہ کرنے والی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کچھ صحابہ کو بلایا، کہا ادھر ایک بات سنو. کہا ایک عورت ہے فلاں فلاں علاقے میں ملے گی اور تم یہاں سے جاؤ گے، وہ اس مقام پر تم کو ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ ذرا میرے پاس لے کر کے آؤ. تو اس میں جو سب سے میجر رول پلے کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. حضرت علی اور چند صحابہ ساتھ میں گئے تو عورت جا رہی تھی، جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی اسی موقع پر اور اسی جگہ پر وہ عورت ملی. تو حضرت علی نے کہا خط کہاں ہے؟ خط لاؤ. وہ ایک دم امیزڈ ہو گئے، یہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ خط کہاں ہے؟ کہنے کوئی خط وط نہیں میرے پاس. تو حضرت علی نے کہا نا، میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، خط تو تمہارے پاس موجود ہے، خط دکھاؤ کہاں ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا دکھاؤ خط کہاں ہے؟ کہا ہے. پھر وہ کہنے لگی، اس میں تھوڑا سا بات بڑھ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تک جملے کہے کہ اگر تم نہیں دکھاؤ گی تو میں تمہیں ننگا کر کے وہ خط دیکھوں گا. میرے آقا نے منگوایا، ہم تو ہر حال میں لے کر کے جائیں گے. جب اس نے دیکھا کہ اب جو ہے پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے تو اس نے اپنے یہاں سے جوڑے سے خط نکالا اور یوں دیا، اور وہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو دیکھا اور حضرت حاطب کی طرف دیکھا، یہ کیا تم نے کیا ہے؟ تو حضرت حاطب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے خلاف ہرگز کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرا معاملہ بھی تو سن لیجئے ایک بار، بس ایک بار میرا معاملہ سن لیجئے، آپ شاید آپ میری بات سے راضی ہو جائیں. تو حضرت حاطب نے جو اپنا واقعہ سنایا ہے، حضرت حاطب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جتنے صحابی آئے ہیں اور جتنے لوگ ان کے رشتہ دار وہاں رہ گئے ہیں تو ان کے اوپر ظلم لوگ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہاں ان کے رشتہ دار موجود ہیں. اے اللہ کے رسول ہمارا گھرانہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. اے اللہ کے رسول حالات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں نے اس لیے بھیجا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہاں کی حکومت یہ سوچے کہ حاطب نے بھیجا ہے تو ہم حاطب کے گھر والوں کے اوپر تھوڑی سی نرمی کر دیں.
صرف اس نیت سے ہم نے بھیجا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر ان لوگوں کو یہ خبر ہو بھی جائے کہ آپ ان کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں یا آپ ان سے فائٹ کرنے والے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے. یہ بات ہم کو خوب اچھے سے معلوم ہے, لیکن ہم نے صرف اس لیے بتایا تھا تاکہ ہمارے بچوں اور بیوی کے اوپر تھوڑا سا رحم کر دیں. اب حضرت عمر جیسے صحابی وہاں موجود تھے, ان کو تو بس اشارہ چاہیے ہوتا تھا. اللہ کے رسول اشارہ کیا انہوں نے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری میں روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ بدری صحابی ہے, اور بدری صحابی کے بارے میں یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ جو کچھ اگلا کیا اور پچھلا کیا اللہ نے سب معاف کیا. یہ بدری صحابی ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. یہ منافق نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے, اعلان کیا ان کے بارے میں کہ یہ جنتی ہیں, ان کا تو معاملہ فائنل ہے. کہا جاتا ہے نا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, جب اللہ نے امتحان لے لیا اگر پھر بھی منافق نکلے تو پھر کیسا امتحان. تو یہ تو ڈیفینیٹلی طے ہو گیا تھا کہ وہ بدری صحابی ہیں اور منافق نہیں ہیں, یہ تو طے تھا. بعض لوگ یہاں پہ حضرت حاطب کو تول دیتے ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بدری صحابی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنبیہ فرمائی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ بدری صحابی ہے. تو پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا سلینڈر ہوئے. جب وہ سلینڈر ہوئے, آپ کو ایک بات یہاں پر رک کر کہنا چاہتے ہیں. ایک ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد, اور ایک ہے جنگ بدر میں شہید ہونے والوں کی تعداد. جنگ بدر میں پتہ کتنے لوگ شہید ہوئے پتہ ہے؟ ایک روایت کے مطابق 13 اور ایک روایت کے مطابق 14. یہ 13 اور 14 کیسے ہو گئے؟ 13 صحابی تو فوراً آن دا اسپاٹ مر گئے تھے, اور ایک صحابی تکلیف تو بہت زیادہ تھی, گھر جاتے جاتے انتقال کر گئے. تو جن لوگوں نے ان صحابہ اکرام کو دیکھا جو آن دا اسپاٹ مر گئے تھے تو کہا 13, اور جن لوگوں نے ٹوٹل ملا کے دیکھا تو انہوں نے کہا 14. یہ بھی سسپیشن رہنا پڑیے گا کہ جو ہے یہ 13-14 تعداد کیسے ہو گئی, اس لیے میں نے کلیئر کر دیا. اب بدر میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی تعداد کتنی ہے؟ 13 یا 14 کتنی ہے؟ یہی سب چیز بتانی ہے. بدر میں شہید ہونے والی جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں شریک ہونے والے تمام صحابہ اکرام کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا. یہ سب کچھ موجود ہے, اور اس کے باوجود بھی جو جنگ بدر میں شہید ہو رہے ہیں, شریک نہیں, جو جنگ بدر میں شہید ہو رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 13 یا 14. اب آپ ذرا دوسرے رخ پر آ جائیے کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام میں سے جو شہید ہوئے ہیں وہ 13 یا 14 تھے, لیکن جب جنگ ہوئی ہے ختم نبوت کی, جنگ یمامہ, اس میں 70 بدری صحابہ اکرام شہید ہوئے. سمجھ لیجیے آپ, جب جنگ یمامہ ہوئی ہے, جب مسیلمۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, علماء صاحب سنتے رہتے ہوں گے, مجھے اس واقعے کی طرف نہیں جانا ہے, اس سے ایک دو ٹکڑے, ایک دو اقتباسات نقل کرنے ہیں بس. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو جرأت اور بہادری اور جو زبردست رول پلے کیا تھا وہ یقیناً لائق تقلید ہے. اس کو ہمیں امیٹیٹ کرنا چاہیے, وہ فالو کرنے کے لائق ہے. اس میں ایک بڑی چیز آپ کو بتائیں, یاد رکھیے کہ جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا قلع کما کیا جائے گا, اور انہوں نے سب سے پہلے جو لشکر بھیجا ہے وہ حضرت عکریمہ کا بھیجا ہے. کون سا لشکر بھیجا ہے؟ ایک بات اور یہاں یاد رکھیے, ہم لوگ بولتے ہیں, بہت سے دوستوں کا نام ہوتا ہے اکرمہ اکرمہ, تو نام اکرمہ نہیں ہوتا, عکریمہ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا ہمیشہ. جب بھی ہم کسی کو پکاریں تو عکریمہ پکاریں, ٹھیک ہے؟ اکرمہ نہیں ہوتا, عکریمہ ہوتا ہے. تو حضرت عکریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا لشکر بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
اس کے بعد جو لشکر بھیجا، مطلب بیک ٹو بیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 3 لشکر بھیجے. ایک شرحبیل ابن حسنہ کا لشکر بھیجا سب سے پہلے حضرت عکرمہ کا، دوسرے نمبر پر شرحبیل ابن حسنہ کا، تیسرے نمبر پر جو لشکر بھیجا گیا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو سیف من سیوف اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے وہ. یہ جب انہوں نے بھیجا، بیک ٹو بیک لشکر بھیجے جا رہے ہیں. یہ کس لیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نرم دل انسان وہ ختم نبوت کے مسئلے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر، جب تم اسلام نہیں لائے تو بہت بہادر تھے، اب اسلام لانے کے بعد تم کو کیا ہو گیا؟ حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ ابوبکر کے رگوں میں خون دوڑتا رہے اور اسلام مٹتا رہے اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جاتا رہے. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، بہت مشہور جملہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. فوراً سپڑا صاف، ختم مسئلہ. ایک تو آپ کا علاقہ ایسا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا بتانے میں لطف بھی آئے گا مجھے. مسیلمہ کذاب کو شہید کرنے، اس کے لیے شہید بولنا ہی نہیں چاہیے مجھے، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے جو صحابہ کرام تھے، مطلب جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ تھے، اس میں ایک نام بڑا جھوم کر میں کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. کس رو میں ہیں آپ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک تھے. خیر بات کہیں اور چلی جائے گی، میں وہیں آنا چاہتا ہوں. تو یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اس پر بھی بات ہوگی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم نبوت سے بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا تعلق ہے. مسیلمہ کذاب کو البدایہ والنہایہ موجود ہے، تاریخی روایت میں یہ بات ملتی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شریک تھے جن لوگوں نے مسیلمہ کو ختم کیا ہے. بہت بڑا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو سب سے پہلے ختم نبوت کا دعوے دار تھا، اس کو ختم کیا. اسود عنسی. ایک بات یہاں پر آپ لوگ یہ سمجھیے، ہمارے علاقے میں جن لوگوں نے آ کر کے دعویٰ کیا وہ زندہ رہ گئے. یاد رکھیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 90 ہجری سے پہلے تک جتنے بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جتنے بھی لوگوں نے مہدوی ہونے کا دعویٰ کیا یعنی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ان میں اکثر کی تعداد وہ ہے کہ 9 ہجری سے پہلے انہوں نے مملکت عربیہ میں دعویٰ کیا، یعنی سعودی عرب کی جہاں حکومت ہو. تو عرب تو بہت بڑا خطہ ہے، اس میں بہت ساری وہ آتی ہیں ملک آ جاتے ہیں اس میں. تو شروع میں 9 ہجری تک سب سے زیادہ دعویٰ کرنے والے وہیں موجود تھے، اور وہاں کا قانون تھا کہ کوئی ایسا دعویٰ کرے گا فائنل ٹانڈا فش، کچھ سننا ہی نہیں وہاں والے کو، تو نا فوراً ختم گیم. فائنل راؤنڈ کھیلتے تھے وہ، سیمی فائنل ان کا کچھ تھا ہی نہیں، فوراً فائنل آؤ. تو فائنل گیم کھیل کے ختم. لیکن جب یہاں پہ دعویٰ کرنے والا محمد جون پوری جب آیا تو جب اس نے یہاں ہندوستان میں آ کر کے دعویٰ کیا یہ ٹھہر گیا. کیوں؟ وہاں پہ جو حکومت تھی وہ اسلامی حکومت تھی. اسلامی حکومت نے یہ بات بالکل متفق ہے، سب متفق ہے اس بات پر کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کی سزا ایک ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. تو وہاں یہ ہوتا رہا کام. لیکن جب ہندوستان میں ہے، چونکہ ہندوستان کا نظام اسلامی نہیں تھا، تو اب اس کا فتنہ پنپتا رہا. پھر اس کے بعد حضرت لعین صاحب تشریف لے کر کے آئے، مرزا جی یہ تشریف لے کر کے آئے مارکیٹ میں. انہوں نے اپنا فتنہ لانچ کیا. سچ بتائیں تو یہ بیچارے ایسے تھے، انہوں نے اتنے دعوے کیے ہیں اگر سارے دعووں کو ایک جگہ ملا لیا جائے اور ان کے دعووں کو ایک جگہ کر لیا جائے تو ان کے دعوے ان تمام دعووں سے زیادہ ہوں گے جو اور لوگوں نے کیے ہوں گے.
مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں، یہ کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میں نوح ہوں، یہ کہتے ہیں میں موسیٰ ہوں، یہ کہتے ہیں میں محمد ہوں. جتنے لفظ آپ بولتے جائیں نا یہ سارے ورڈز انہوں نے کہہ رکھے ہیں اور اتنے دعوے کیے میں یہ ہوں، 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 اور آخر میں آ کر کے پتہ نہیں کہاں کھوپڑی گئی تھی، کہنے لگے میں حجر اسود ہوں، میں حجر اسود ہوں. اپنے آپ کو حجر اسود، قبلہ و کعبہ اور سب کچھ اس پہ. یہ اللہ کی مار ہوتی، مار. دماغ کام نہیں کرتا اس نے اتنے دعوے کیے. اور ابھی تک آپ نے ایک بات یہ سنی ہوگی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن آج آپ ایک نئی بات یہاں سے لے کے جائیے. مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس کا حوالہ ہی میرے ذمہ میں. اس کی ایک کتاب ہے کشتی نوح. اس نے اس میں لکھا ہے میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں. کیا مطلب ہے؟ میں خدا کی سب راہوں میں سے، راہ مطلب وے، راستہ، میں خدا کے سب راستوں میں سے آخری راستہ ہوں. اس کے الفاظ یہ میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں. اور بھی 2-3 حوالے دے سکتے ہیں لیکن جو کہ وقت کی قلت ہے. تو اصل بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو آیا اور اس نے دعویٰ شروع کیا، اور اس نے کبھی کسی کا دعویٰ کیا، کبھی کسی چیز کا دعویٰ کیا، کبھی کسی چیز کا الگ ملٹیپل چوائس کس نے دعویٰ کی ہے. مطلب جو اس کو سمجھ میں آیا کہ یار یہ کہہ دیں تو لاؤ یہ کہہ دیں، یہ سمجھ میں آیا تو لاؤ یہ کہہ دیں، یہ سمجھ میں آیا تو یہ کہہ دیں، یہ سمجھ میں آیا تو یہ کہہ دیں. اور اس نے اپنے بارے میں وہ سب کچھ کہلوانا شروع کر دیا اور ہندوستان میں اس کی بڑی تعداد پھیلنے لگی. آپ کو ایک بات بتا دیں اگر آپ کو نہ معلوم ہو، آپ کو معلوم ہے کہ 3 نومبر کو ہمارے ہاں وہ پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ سب کو معلوم ہے. جس دن یہ تاریخ رکھی گئی ہے اور جس دن یہ تاریخ ڈیسائیڈ کی گئی ہے اسی دن چٹھی پہنچی ہے ایس ڈی ایم کے پاس کہ یہ پروگرام نہیں ہوگا. کس کی طرف سے؟ قادیانیوں کی طرف سے. کتنے سرگرم ہیں، ہماری عوام کو پتہ نہیں لگ پا رہا کہ پروگرام کب سے شروع ہے، اور جس دن تاریخ سیٹ ہو رہی ہے اس دن وہاں چٹھی پہنچ رہی ہے کہ پروگرام نہیں ہوگا ان کا. آج لوگ پوچھیں یار اتنے بڑے بڑے پروگرام کرا کیا کر لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پروگرام کرا کیا کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر 20 لاکھ روپیہ بھی اس پروگرام میں لگتا ہے، اگر ایک بندہ بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو ایسے 20 لاکھ 100 بار قربان ہو، 100 بار قربان ہو ایسے 20 لاکھ روپے. اور اس میں نہ رہیے گا کہ کوئی ہوتا نہیں ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں باقاعدہ لوگ شکیلیت سے واپس آئے. کچھ تو ہمارے راجبوں کے جاننے والے فیصل بھائی ہمارے، اور بھی لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں، اکرامہ کا ایک جلسہ کرا لیتے 20 لاکھ روپے خرچہ کرتے تھے. ہم ایک بات بتا رہے ہیں کہ 20 لاکھ روپے مان لیجیے خرچہ ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو 10 لاکھ کا شادی کا ہال بک کیا جاتا تب کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. 10 لاکھ کا شادی کا ہال بک کر لیں گے، اس میں ہی سمجھ میں آئے گا یار مولوی لوگ پیسہ بہت خرچہ کرتے. بتاؤ عوام کا پیسہ اڑا رہے. سارا نزلہ وہیں پہ کیوں گرتا ہے، یہاں کیوں نہیں گر رہا نزلہ؟ تھوڑا نزلہ یہاں بھی گرے نا. کتنے لوگ ہیں آئی فون 16 کے دیوانے ہیں؟ آپ سب لوگ انٹرنیٹ کی دنیا سے واقف ہیں. کتنے لوگ ہیں اسے 1.5 لاکھ روپے کے لیے پاگل ہیں، پاگل گھوم رہے ہیں جیب میں پیسہ رکھ کے. 1.5 لاکھ روپے کا فون لیں گے، 1.5 لاکھ روپے فون لیں گے. ارے میاں جو آپ کام کر رہے ہو 1.5 لاکھ روپے میں، وہ کیا 20,000 روپے میں نہیں ہو رہے ہیں؟ ایسا کیا کر ڈال رہے ہو؟ سب ہو رہا ہے. لیکن فکر ہوگی وہاں کی کہ یار مولانا لوگ اتنے جلسے کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچہ کر دیا، 20 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیا. فکر وہاں کی ہے. اور آپ کو نہیں معلوم کتنے لوگ الحمدللہ ہر بار کی رپورٹ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بعد میں آ کر کے یہ کہتے ہیں اس فتنے کی تو ہمیں خبر ہی نہیں تھی جو آج ہمیں پتہ لگا. یہ اگر کسی کو ہم صحیح عقیدہ، آپ کو ایک بات بتا دیں، میموری کارڈ ہوتا ہے نا، میموری کارڈ اگر وہ فل اپ نہ کیا گیا ہو تو اس میں کیا ہوتا پتہ ہے؟ اس میں آپ جو چیز ڈالیں ڈل جائے گی. لیکن اگر اسٹوریج فل ہو تو جائے گا کچھ؟
ارے بابا ہم اپنی بات سے اس کا دماغ فل اپ کیوں نہیں کرے دے رہے ہیں؟ اس کی میموری ہم کیوں نہیں بھرے دے رہے عقیدہ ختم نبوت سے؟ ہم اس کی میموری انجینئر محمد علی مرزا جو صحابہ کرام پر عجیب عجیب طریقے سے متبرہ بازی کرتا ہے، ہم کیوں نہیں لوگوں کو بتائے دے رہے ہیں؟ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اب اس میں فکر ہوگی کہ بھائی مولانا لوگ پیسے اس میں بڑا خرچہ کرتے ہیں. نہیں، ان چیزوں کو اگر کسی کے ذہن میں بھی ہو، پلیز اللہ کے واسطے ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ریموو کر دیجیے اپنے مائنڈ سے. ان سب چیزوں کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے مسئلہ تو یہاں تک تھا کہ ہم وہ کام کرتے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، لیکن بس مسئلہ یہ کہ حکومت وہ نہیں. کہاں مسئلہ وہی تھا، کیونکہ متفقہ فیصلہ اس میں تو کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب ایک بات یہاں پہ رک کر کے ذرا سمجھیے. جب قادیانی صاحب آئے مارکیٹ میں، لانچ ہوئے، تو جب انہوں نے بہت سارے دعوے کیے، بہت سارے دعوی ان کے موجود ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، میں یہ ہوں، میں مسیح ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھماکہ ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں، میں چور ہوں، میں چمار ہوں. یہ سب تو کہا نہیں، لیکن اصل وہی ہے وہ. اب دیکھیے ایک بات سمجھیے، کچھ لوگ ایک آبجیکشن کرتے ہیں بڑا بنیادی کہ بھائی مرزا غلط ہے. آپ مرزے کی ذات کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ مرزے کو کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ کہیے کہ ہاں اس نے یہ بات غلط کی تھی، وہ ٹھیک تھی. آپ اس کو کہنے لگتے ہیں کہ مرزا ایسا تھا، لعین تھا، مردود تھا. آپ مرزا کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب ایک بات سنیے اس تعلق سے. جب کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی پرسنالٹی نہیں دیکھی جاتی. جب کوئی IAS آفیسر ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی پرسنالٹی نہیں دیکھی جاتی. لیکن جب کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی پرسنالٹی پہلے دیکھی جاتی ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہم کو بتاتا ہے. قرآن نے کہا لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک دعوت نہیں دی ہے. جب نبوت مل گئی ہے 40 سال، اس کے بعد دعوت دینا شروع کیا. تو میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ 40 سال تک حضور نے کیا کیا؟ اپنی پرسنالٹی کا انٹروڈکشن کرایا، اپنی ذات کو پیش کیا. تو پہلے نبوت کی ذات ہوتی ہے، یعنی جو نبی ہوگا پہلے اس کی ذات دیکھی جائے گی کہ اس لائق ہے کہ نہیں کہ نبی بنایا جائے کہ نہیں. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو سب کچھ بند کر دو، سب سے پہلے اس کی پرسنالٹی کو اپنے سامنے لے کر کے آؤ. جب ہم اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی کتاب سے نہیں، اس کی کتاب سے. اور جن بھائی کو بھی کوئی آبجیکشن ہو، دیکھنا ہو تو ہم دکھانے کے لیے بھی تیار ہیں. بات سنیے کیا ان کے بارے میں آتا ہے. وہ اتنے بڑے لال بجھکڑ تھے بیچارے، وہ یہاں کا بٹن یہاں لگا لیتے تھے، اور اکثر جب وہ چلتے تھے تو چپل اکثر الٹے پیر میں پہن لیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ میں جیب میں ایک ہاتھ میں پتھر رکھتا تھا اور ایک ہاتھ میں گڑ رکھتا تھا، تو کبھی کبھار میں بجائے گڑ کے پتھر چاٹ لیا کرتا تھا. اب آپ بتائیے یہ ایسا بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ لاجیکلی سوچئے بات، کیا ایسا بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ اور حالات تو ان کے بڑے خراب تھے. وہ مت چھڑوائیے ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. ان کے حالات ہیں جو ان کے مریدین نے لکھے ہیں، حضرت کے، ہم نے نہیں لکھے. محمدی بیگم پہ چکر چلا رہے تھے. بڑا مسئلہ تو یہ نہیں جانتے ہیں آپ لوگ. بیچاری ایک محمدی بیگم تھی، ان کے بارے میں انہوں نے پیشین گوئی کی. اور پیشین گوئی یہ کی کہ محمدی بیگم کا نکاح ہم سے ہوگا. بیچارہ محبت میں مر گیا لیکن نکاح نہیں ہوا. آپ پیشین گوئی دیکھیے، عجیب و غریب کہانی ہے اس کی. مطلب آپ اس کی زندگی کو پڑھیں گے نا تو آپ کو ہنسی آئے گی. اب کیا کھلونے ٹائپ کا آدمی تھا یہ. محمدی بیگم کے چکر میں نہ جانے اس نے کیا کیا نہیں کیا، سب کچھ. اور اس نے محمدی بیگم کو ہڑکا کے رکھا، ہم یہ کروا دیں گے، ہم یہ کروا دیں گے. اچھا محمدی بیگم بھی بڑی ہارٹ تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ نکل لو، اچھا دیکھ لیں گے تمہیں. کچھ نہیں ہو پایا. اور اس کو حج عمرہ کبھی نصیب نہیں ہوا. اگر وہ مہدی ہوتا تو وہاں ملتا، یہاں کہاں ٹہلتا، قادیان میں کہاں چکر لگاتا. تو حضرت مہدی کہاں پہچانے جائیں گے؟ ہاں، رجل من اہل المدینہ، وہ مدینہ کے ہوں گے.
سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. اس کے لیے ہم سب کو ہمیشہ کوشاں اور تیار رہنا چاہیے کہ جس طریقے کی ہماری اس امت کو ضرورت پڑے گی، اگر ہماری جان کی ضرورت پڑے گی تو ہم دیں گے، اگر ہمارے مال کی ضرورت پڑے گی تو ہم دیں گے. جس اعتبار سے اس امت کو ضرورت پڑے گی ختم نبوت کے لیے، انشاءاللہ ہم ہر اعتبار سے تیار ہیں. اب بتائیں کون کون تیار ہے؟ سب اپنی ذات سے تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور اس آیت میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری ہیں. یہ سمجھ کے چلو. اچھا، یہ بات تو تھوڑی سی میں نے اس کے ضمن میں ذکر کی. ایک بات آپ کو اور بتا دیں، آج کل مارکیٹ میں ایک اور آیا ہوا ہے، شکیل. نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے. بیچارہ پیدا ہوتا ہے عثمان پور میں، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کی پیدائش بھی حرام کی ہے. کیسے؟ آپ کہیں مولانا صاحب آپ لوگوں پر کہے کتنا رہے. شکیل کے جو ابا تھے، شکیل کے ابا نے بہت چھوٹے چھوٹے کام کیے، غریب گھر کے تھے. وہ لاٹری کا بھی گیم چلایا کرتے. لاٹری سمجھتے نا؟ ارے بھائی جو جوا ہوتا ہے، جوئے کا گیم کھیلا جاتا تھا. اور یہ 1967 میں یہ پیدا ہوا شکیل. 1967 میں. اس کے ابا 1967 سے پہلے اور 1967 کے بعد تک لاٹری کھیلتے رہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، جب اس کی پیدائش ہو رہی ہے تو کس حالت میں ہو رہی؟ اس کا باپ حرام کما رہا، حرام کھلا رہا، حرام کی پیداوار ہے. یہ آیا یہ کہہ رہا ہم مہدی مارکیٹ میں چلا آ رہا حرام کھا کے. اس نے آیا مہدویت کا دعویٰ کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی سے زیادہ اپڈیٹڈ ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ اس سے زیادہ کلاکار ہے، یہ اس سے زیادہ ذہین سمجھ میں آتا ہے. کیوں؟ ابھی آپ دیکھیے، ہمارے یہاں دو طبقے ہیں، ایک ہمارا اسٹوڈنٹ کا طبقہ اور دوسرا ہمارے جو دعوت کے ساتھی. وہ سب سے زیادہ اس فتنے کے شکار جو لوگ ہیں وہ یا تو دعوت کے ساتھی ہیں یا پھر ہمارے دوسرے اسٹوڈنٹ کا طبقہ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دونوں کے سمجھانے کا انداز الگ ہے. اسٹوڈنٹ کو سمجھائے گا تھوڑا سا سائنٹیفکلی، ٹھیک، اور دعوت کے ساتھیوں کو سمجھائے گا ان کو بہت زیادہ سائنٹیفکلی نہیں لے کے جائے گا، آرام سے لے کے جائے گا. اس کی ہم ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اب جیسے وہ کہتا ہے، وہ ایسے حالات آپ کے سامنے بتائیں گے. یاد رکھیے، وہ سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات، اپنی پرسنالٹی سے آپ کو محبت کرنا سکھاتے ہیں. مثال کے طور پر اب جیسے آپ بات کرنے آئے تو کیا کہے گا پتہ ہے؟ بھائی 2 منٹ رک جائیے، وضو کر لیں ذرا. آپ کو بھائی یار بڑا آدمی تو یار مطلب بات اصول آداب ہے نا. اب ایسے ہی اب ہم لوگ کیا قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کبھی بغیر اعوذ باللہ جلدی بھی نکل جاتی. اوکے بھائی اعوذ باللہ پہلے پڑھیں. مطلب ان چیزوں کی، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وہ انکانشیسلی آپ کو پورے طور پر ایک رات میں لیے لے رہا. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں یار بڑا زبردست بات ہے. اور عجیب بات ہے کہ دیر تک قرآن کریم پڑھیں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے، دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے. بالکل ایسا حال ہوتا ہے ان کا. اور دوسرا جو آدمی ہوتا ہے سامنے والا، وہ ان سے انسپائرڈ ہوتا ہے، وہ ان کی عبادت سے انسپائر ہو جاتا ہے. اور پھر جب ایک عابد بندہ جب کوئی سائنٹیفکلی بات کرتا ہے نا تو لگتا ہے بے یہ تو عمل بھی کرتا ہے اور علم بھی بہت ہے اس کے پاس. بس جہاں یہ روپ بیٹھا ٹائٹا فش ہو جاتا ہے. یہ روپ بیٹھنا ہی اصل ہے اور وہ یہی بیٹھانا چاہتے ہیں. روز اول سے وہ آپ کو ایسے ٹریٹ کرے گا، آپ کو ایسے گائیڈ کرے گا جیسے خود بالکل ایک دم بس فرشتہ ابھی نازل ہوا ہی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کو بھیج دیا ہے. اور بالکل اس طریقے سے ایک دم بہت مطلب ایموشنلی ہو کر کے بات کرنا. یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، یہ ہمارے ایموشن سے کھیلا جاتا ہے. انہیں پتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر کیا ایموشنز ابھرتے ہیں اللہ کے رسول کو لے کر کے، اور وہ دینداری کی باتیں، اتنی دین کی باتیں اور دجال کی باتیں، اور وہ ایسا ماحول کریٹ کر دیں گے ایسا لگے گا کہ بس دجال اب آنے والا ہوگا.
اب وہ ایک بات کہیں گے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ والدین کے نافرمان ہوں گے. آپ کہیں گے ہاں. وہ کہیں گے ارے پتہ ہے تمہیں؟ کہیں گے تمہیں نہیں معلوم؟ رکو رکو رکو، گوگل کھولو، اس میں ڈالو کہ کتنے اولڈ ایج ہوم ہیں پورے کانپور میں. 22 ہیں، میں نے بھی دیکھا. تو کہیں گے اب دیکھو 22 اولڈ ایج ہوم ہیں. نافرمانی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کریں گے، نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ڈال دیں گے لے جا کر کے. اب آپ کہو گے ہاں یار بات تو صحیح ہے. یہ اب آپ کو اپنے ٹریک پر لا رہا ہے، وہ ابھی آپ کو لا رہا ہے. ابھی اس نے ابھی آپ کو شکیل کا تعارف نہیں کرانا، ابھی اسے کچھ نہیں کرنا، ابھی صرف ٹریک پر لانا اسے. اب جب آپ کتنی بات سمجھ آ گئی ہاں یار بات تو صحیح ہے، اب کہے گا کہ یار جو سیٹلائٹ کا نظام ہے، تم جانتے ہو کہ سیٹلائٹ جو ہے ایک طرف دیکھتی ہے اور وہ نیچے کی طرف پورا ایک وہ کر رہی ہے. کہتا ہے یہ پتہ کیا ہے؟ کہتا نہیں. کہنے لگے یہ اصل میں دجال کی آنکھ ہے. سیٹلائٹ کو دجال کی آنکھ بتایا جاتا ہے، یہ دجال کی آنکھ ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار مسلمان اس کی باتوں میں آ کیسے جاتا ہے. یہ سوال آ سکتا ہے کہ یار کتنے بے وقوف ہیں. ہاں اصل میں ان کے پاس جو رہتا ہے وہ شروع دن سے آپ سے یہ باتیں ہی نہیں کریں گے. بس آپ سے ماحول خراب ہے، حالات خراب ہیں، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا، حالات آپ کو بتائیں گے اور کہیں گے یار دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال آئے گا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. ان کے یہاں باقاعدہ نشستیں طے ہیں کہ ہم کس میٹنگ میں کیا بات کری اور کس نے بات کری، کس میٹنگ میں کیا بات کری، کیا بات کری، کیا بات کری، کس نے کری، کیا بات کری، کس نے کری، کس سے کری. یہ ساری چیزیں سیٹ ہیں. اور میں یہ بات بہت اس سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو یہ علاقہ ہے، آپ کے علاقے میں بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں. آپ اس سے بالکل وہ نہ ہوئیے آپ کو لگے کہ یہ کوئی الگ مخلوق لگے گی. نہیں، ہم اپنا واقعہ اسی رمضان کا بتائے دیتے ہیں. جماعت اسلامی والوں کی ایک مسجد ہے بابو پروا میں، وہاں میرا بیان طے ہوا. جب ہم وہاں بیان کرنے پہنچے تو دیکھا ایک صف میں 8 شکیلی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. ارے جب ہم وہاں بیان کرنے بیٹھے ہوں میری نگاہ وہاں پہنچی، ہم نے کہا یہ اسامہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ شکیلی تھا وہ، ہم جانتے تو ہم نے یہ یہاں کیا کر رہا. ہم نے کہا تو نہیں اب، لیکن میرا پورا بیان پورا گھوم گیا، ایک دم دماغ میرا گھوم گیا، کچھ سمجھی بھی نہیں یار. اب بس اسی کی ٹینشن سوار ہو گئی کہ یار یہ یہاں کیا کر رہا. جب بیان یہاں سے فارغ ہوئے تو وہاں لوگوں سے رابطہ کیا. مسجد کا نام عبدالسلام مسجد ہے یا کیا نام ہے، اس طریقے سے کچھ نام ہے اس کا. تو وہ لوگوں کا مرکز بھی اپنا. تو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے. تو وہ جو وہاں کے امام صاحب تھے وہ بولے کہ اصل میں آپ کو معلوم نہیں. کہنے لگے اصل میں یہ جو شکیلی تھے یہ شکیلی وکیلی نہیں ہے مولانا، آپ لوگ کو دھوکا ہوا ہے. یہ شکیلی وکیلی کہاں ہے؟ یہ شکیلی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے. اور جب ہم نے ان مولانا صاحب سے، ان مولانا صاحب کا نام ہے مولانا عبدالسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ہم نے ان سے یہ بات رکھی کہ حضرت ابھی میری پرسوں کی اسامہ سے ملاقات ہے، وہ شکیلی ہے اور وہ شکیل ابن حنیف کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہلے واقعی مولانا ایسا؟ ہم نے کبھی بلائی اسامہ کو. تو سب مجلس ہونے کے بعد پتہ لگا کہ 8 لوگ اعتکاف میں شکیلی بیٹھے تھے اور 6 متاثر ہو گئے تھے 5 دن کے اندر اندر. 6 متاثر ہو گئے تھے، 8 بیٹھے تھے 6 متاثر. اب وہ کہاں بیٹھ رہے ہیں جب یہاں چارہ نہ ملا؟ جماعت اسلامی مسجد میں. اور اسامہ نے ایک نیا کام وہاں کھیلا، وہ یہ کہ وہاں جا کے رفع دین کرنے لگا. مطلب لوگ ہمیں سمجھے کہ ہم بالکل الگ قسم کے ہیں، ہم وہ ہی نہیں. یہ شرارت، جھوٹ، فریب، عیاری اور مکاری، یہ سب ان کے مشن کا حصہ ہیں. اب آپ یہ سمجھیے کہ اس اللہ کے بندے کو جب ہم نے سمجھایا، پھر وہاں کے جو لوگ موجود تھے پھر ان لوگوں سے بات کری، پھر یہ ہوا کہ پھر ان لوگوں کو بھگایا گیا باقاعدہ وہاں سے. 8 کے 8 شکیلی ایک دم آؤٹ آف مائنڈ ہو گئے، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے ہو کیا رہا ہے یہاں، اور یہ سب یہاں کیسے مل گئے اکٹھا میں. تو اس طریقے سے خفیہ طور پر یاد رکھیے، یہ فتنہ جتنا رازدارانہ طور پر ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے، ایسا ابھی تک کوئی فتنہ نہیں آیا صاحب. جتنے راز کے ساتھ یہ ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے، دبے پاؤ، آواز ہے ہی نہیں، بالکل بالکل خاموشی، سناٹا چھایا ہوا ہے.
اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں لگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ایمان بڑھ جاتا ہے کہ آدمی رات کو ایمان والا سوئے گا اور صبح اٹھے گا تو کفر کا مرتکب ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ ملنے والا ملتا رہتا, بات ہوتی رہتی اور وہ کب شکیلی ہو گیا آپ کو خبر نہیں. تو یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے. ہم آپ کو ایک تازی بات بتائیں, ایک بندے کا چالان کٹ رہا ہے, یہ جو وہ ہے گھنٹہ گھر کے چوراہے پہ ظہر میں ایک کا چالان کٹ رہا ہے, اور اسی نمبر پلیٹ سے ایک گاڑی کا چالان کٹ رہا ہے اسی دن عصر سے پہلے, وہ کٹ رہا فتح پور میں. کیا مطلب سمجھے؟ وہ یہاں محنت کرنے کے بعد وہاں محنت کرنے پہنچے اسی گاڑی سے. آپ ان کی محنت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے وہ یہ بتاتے نہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, بس وہ عام طور پر حالات کی بات چھیڑیں گے. اور یاد رکھیے اس بندے سے آپ ہوشیار ہو جائیے جو بہت زیادہ دجال کی اور مہدی کی اور حضرت عیسیٰ کی بات کرتا ہو. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا ایمان بڑی تیزی سے اچک لیں گے. لیکن آپ ایک بات اور سمجھیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بھی صرف دعویٰ کیا ہے مہدی ہونے کا, لیکن سچ بتاؤں تو اس نے بھی دعویٰ کیا ہے, نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کیسے؟ اب آپ کا سوال ہوگا ہم سے, کیسے کا جواب سمجھیے. کیسے کا جواب یہ ہے کہ اس نے خود یہ بات کہی ہے, جو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو بات کہی تھی اسی سے ملتی جلتی اس نے بات کہی ہے. اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے طریق تھے ان میں سے میں ایک طریق ہوں, اور میں روحانی طور پر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. بہت بڑے وہ ہیں نا آپ جو روحانی طور پر بھیجے جائیں گے, بہت آپ ترم خواہ ہیں. اور پتہ ہے اس کو یہ ٹی بی کا مریض تھا, بیچارے جماعت والوں نے پیسے جوڑ کر کے اس کا ٹی بی کا علاج کرایا ہے. ٹی بی کا مریض تھا یہ یہاں آیا, دلی آیا, اور دلی آنے کے بعد, اور یہ اپنا نام رکھتا ہے محمد شکیل ابن حنیف. جھوٹ ہے, اس کے نام میں محمد ہے ہی نہیں. اور اس نے لیکن اپنی کتاب جو 2006 میں شائع ہوئی, امام مہدی نہیں سوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اس نے کتاب لکھی 2006 میں, اور اس میں یہ کہتا ہے کہ میرا نام محمد شکیل ابن حنیف ہے. لیکن جب اس کی جہاں یہ جس اسکول میں پڑھا ہے, جب وہاں کے ڈاکومنٹ سامنے آئے تو اس کا نام محمد شکیل ابن حنیف نہیں ہے, بلکہ اس کا نام شکیل احمد ہے. یاد رکھیے گا یہ بات. اچھا, اس نے محمد کیوں لگایا؟ اب سمجھو چال. محمد اس لیے لگایا کیونکہ حضرت امام مہدی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یواتی اسمہ اسمی, کہ حضرت مہدی کا جو نام ہوگا وہ میرے نام پر ہوگا, یعنی محمد کے نام پر ہوگا. تو اس نے دھیرے سے محمد لگا دیا. لیکن راز تو جب کھلا جب وہ ڈاکومنٹ سامنے آئے, اور وہ ڈاکومنٹس محفوظ بھی ہیں لوگوں کے پاس, میرے پاس بھی مل جائیں گے. راز جب کھلا اور اس نے اپنے آپ کو چپے یہ دعویٰ کرانا. اور یاد رکھیے یہ پہلے چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں کرتے ہیں, اور ساری ملاقات ہو جانے کے بعد پھر یہ آپ کو لکھنؤ لے کر کے جائیں گے. ابھی شکیل کا تذکرہ نہیں ہوگا, شکیل کی بات ہی نہیں ہوگی, صرف آپ کو حالات بتا کر کے یہ بتائیں گے یار یہ بتاؤ حضرت مہدی کو آنا چاہیے یا نہیں, یار یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کو آنا چاہیے یا نہیں. آپ کو ایک بات بڑی مزے کی بتا دے, اس سے کسی نے کہا ارے یار تم عجیب آدمی ہو, حضرت عیسیٰ تو نازل ہوں گے دمشق میں باقاعدہ جامع مسجد پہ, اور تم تو یار نازل نہیں, وہ کرا نازل تو ہوئے ہم. کہا کیسے؟ کہنے کا یار دیکھو ہم رہنے والے بہار کے دربھنگا کے دہلی آیا نہیں آیا, نازل ہوئے کہ نہیں ہوئے. مطلب یار مذاق کھیل کھلونا بالکل. اب ایک بات اور مزے کی بتا دیں, جب شکیل یہاں آیا ہے نا اس وقت دربھنگا میں کوئی فلائٹ چلتی بھی نہیں تھی, مطلب وہاں ایئرپورٹ کا مسئلہ تھا ہی نہیں. اگر وہ یہ بھی کہتا کہ ہم فلائٹ سے آئے تب بھی ہم مان لیتے چلو نازل ہوا ہے. اور عجیب و غریب مطلب کچھ بھی کہنا ہے. اور آپ کو بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ ان کے بال بھیگے ہوئے ہوں گے اور جیسے اتریں گے ایسا لگے گا کہ بالکل ایک دم ابھی بھی. اب وہ جب کوئی بہت پکا شکیلی ہو جاتا ہے, جب کوئی اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو باقاعدہ شکیل ابن حنیف کا ایک وہ لگا ہوتا ہے تخت, اور تخت لگنے کے بعد باقاعدہ وہ پتہ نہیں کون سا کیمیکل لگاتا ہے کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے.
ایسے دھوکے دیے جا رہے ہیں مارکیٹ میں، کیسے ایمان بچے گا؟ بہت خطرناک مسئلے ہیں۔ اب یہ بس سمجھیے، اب ایک بات اس میں ایک اور سمجھیے ذرا شکیل صاحب کی، حضرت امام مہدی کی 2-4 علامتیں ابھی سب یاد کر لیں۔ دنیا جہان میں آج کے بعد سے کوئی بھی شکیلی ہو یا محمد جونپوری کا ماننے والا ہو یا اور بھی جو لوگ دعوے کریں، ان سب کے لیے یہ 3-4 باتیں آپ کی ساری زندگی کے لیے حل ہوں گی۔ سب سے زیادہ اہل تشیع میں مہدوی کا دعویٰ کرنے والے، آپ کو بڑی عمدہ خبر سنائیں، ایران کی حکومت نے باقاعدہ جیل میں 4000 مہدی بند کر رکھے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم امام مہدی ہیں۔ 4000 جو حکومتی ریکارڈ کے مطابق جو مطلب اس میں کیفر کردار کر دیے گئے۔ یہ چیز شیعوں میں زیادہ ہے، ذرا یہ والے مہدویت کا دعوے دار بہت ہیں کیونکہ ان کے یہاں تو سرمن رعا میں ہے نا۔ بہرحال تو اب یہ بات سمجھیے کہ جو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 3-4 باتیں یاد رکھیے۔ نمبر 1، حضرت مہدی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا، مطلب یہ ہے کہ جو نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی نام حضرت مہدی کا ہوگا۔ اچھا پھر یہ مہدی کیا ہے؟ یاد رکھیے مہدی ان کا لقب ہے، ٹھیک، مہدی ان کا لقب ہے لیکن نام ان کا کیا ہوگا؟ محمد۔ ایک بات یاد ہو گئی۔ دوسری بات یاد کریے، حضرت امام مہدی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے باپ کا نام ہے اسی کے مطابق، یعنی انہی کے باپ کے مطابق ان کا نام ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد صاحب کا کیا نام تھا؟ جی حضرت عبداللہ۔ نمبر 3، یہ 2 باتیں یاد ہو گئی۔ نمبر 3 بات سنیے، نمبر 3 پر بات یہ آتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہدی ہوں گے وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ کس میں سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ کی۔ اب شکیل کو لائیے ذرا مارکیٹ میں لانچ کیجیے، کہتا ہے محمد نام ہے، جب اس کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں تو محمد نہیں، ٹھیک۔ اب دوسری بات، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ حنیف۔ کیا نام ہے؟ حنیف۔ اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، یہ کس کی اولاد سے؟ ٹائڈا فش، ٹھیک۔ یہ 3 باتیں یاد ہو گئی۔ اب ایک چوتھی بات یاد رکھیے، حضرت مہدی کہاں کے ہوں گے؟ مدینہ کے ہوں گے۔ کہاں کے ہوں گے؟ اور یہ کہاں کا ہے؟ دربھنگا عثمان پور۔ کہاں کا ہے؟ حضرت مہدی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی وضاحت کی ہے شاید کسی اور کے بارے میں اتنی وضاحت کی ہو، حتیٰ کہ یہاں تک الفاظ ملتے ہیں اشم الانف، اقن الانف کے مطلب اجل الجبہہ، کہ ان کی پیشانی ایک دم وہ چمکتی ہوئی ہوگی، بڑے خوبصورت ہوں گے۔ ان کے ناک ایسی ہوگی، اشم الانف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی ناک اتنی کھڑی ہوگی کہ یہ ناک کے جو نتنے اس سے ملتے ہوں گے اور بڑے خوبصورت لگیں گے۔ اتنی وضاحت سے ناک کا نقشہ تک بتایا گیا ہے حدیث میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں۔ کچھ لوگ حضرت مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت مہدی علیہ رضوان یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے حضرت مہدی کے بارے میں، یہ بات بھی ذہن میں آ جائے۔ تو حضرت مہدی کی جو وضاحتیں کی گئی ہیں، اب ہم یہ دیکھیں گے۔ ہم نے کئی باتیں بتائیں، 3-4 باتیں آپ کو بتائیں۔ نمبر 1، ان کا نام کیا ہوگا؟ حضرت مہدی کے محمد کے نام پر ہوگا۔ ان کے باپ کا نام کس کے نام پر ہوگا؟ کہاں کے ہوں گے؟ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ اور جناب والا کیا ہوں گے؟ وہ کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ صرف 4 باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ دنیا جہان میں کوئی شکیلی نہیں، دنیا جہان میں اب کوئی بھی مہدویت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہو جائے، اس کے اندر ہم یہ 4 ایٹریبیوٹس، یہ 4 کوالٹیز دیکھیں گے۔ یہ پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہیں کہ بس خالی ایسا ہی؟ تو بہرحال ہمارے یہاں اس طریقے کے فتنے چل رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، لیکن بس وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ان تمام فتنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، بڑی زبردست، مشکات میں روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا دل تھام کے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یعنی قیامت کا دور چل رہا ہوگا، آخری وقت ہوگا، اور اس میں ایک جماعت ایسی اٹھے گی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہوگی۔ ایک کام تو یہ ہوگا، اور دوسرا کام اس کا یہ ہوگا کہ وہ باطل فرقوں کے خلاف ہمیشہ تیار رہے گی۔ اور کیا فائدہ ہوگا اس جماعت کا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس جماعت کو پہلے جیسے لوگوں جیسا اجر دیا جائے گا، مطلب جیسے صحابہ کو اجر دیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے دیوانے، اور وہ کہیں گے نہیں ہم اس کام کو لے کے چلیں گے، ہم حق کو حق بتائیں گے، ہم باطل کو باطل بتائیں گے۔ کچھ لوگ اس کام کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو ایسا اجر ملے گا جیسے پہلے جیسا اجر ملتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم ہم اپنے ڈونیشن کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی جیسی استطاعت دی ہے اس کے مطابق اس میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ ابھی جیسے ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، اب اس میں ہم جو پروگرام کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں خالی کانپور کے لوگ آتے ہیں؟ انا ہو گیا، جہان آباد ہو گیا، ابھی پرسوں جہان آباد بھی جانا ہے، پھر نرسوں اس کے بعد وہاں بھی جانا ہے، تو ان سب جگہ پروگرام ایسے ہی ہو رہے ہیں، مستقل ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ وہاں کے لوگ بھی آتے ہیں، ان سب کا بھی انتظام، نظم و نسق، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اب اس کے لیے بجٹ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا لگتا ہوگا۔ تو اس لیے خالی کانپور میں ہم لوگ یہ تحریک پیدا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اطراف کانپور جو آس پاس کے جو اناؤ، ہردوئی، فلانا، یہ سب علاقے ہیں، ان سب جگہوں کو ہلا دیتے ہیں جا کر کے۔ ان دنوں میں، ان 10-15 دنوں میں ہر روز 4 6 8 پروگرام ہوتے ہیں، مستقل پروگرام ہوتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ امت اویئر ہو جائے۔ کس کے؟ میرے فائدے کے لیے، میرے جنت میں جانے کے لیے، کہ اپنے جنت میں جانے کے لیے؟ اپنے جنت میں جانے کے لیے۔ صرف اس لیے آدمی ادھر بھاگتا ہے، ادھر سفر کرتا ہے، ادھر جاتا ہے کہ امت خود اویئر ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، وہ ہے کہ آپ کے پاس اس لیے ٹوکن والی اس لیے ٹوکن گھر پہ، اچھا، ہمارے حضرت کے پاس، مولانا انوار صاحب کے پاس ایک ٹوکن کی وہ آئی ہوگی، تو اس میں ہم لوگوں نے 50 100 روپے 500 روپے کے نام سے ٹوکن چھپوائے۔ اس میں یہ ہے کہ جو جتنے پیسے دے گا اس اعتبار سے اس کو وہ ٹوکن دے دیا جائے گا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کا پیسہ اس میں لگ جائے۔ اب ہم یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے، ہم 1 لاکھ روپے کا نوالا کھا لیں، آج نہیں کل آتے آتے وہ ڈائجسٹ ہو کر کے وہ پوٹی بن کے نکل جائے گا، لیکن اگر آپ نے 1 لاکھ روپے اپنی دین کے خاطر دیے ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ کام آئیں گے۔ ہمارا کھایا ہوا ختم ہو جائے گا لیکن دیا ہوا باقی رہے گا۔ ختم نبوت کے سلسلے میں ہم لوگ کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہر گھر سے، ہر بچے کی طرف سے، چاہے 10 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، ہر بچے کی طرف سے پیسہ آئے۔ کیوں؟ جب کل قیامت قائم ہوگی، اور آج سے کیا ہوگا، بچوں سے کیا ہوگا، بچوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھے گی کہ ہم ختم نبوت کے لیے پیسہ دے رہے ہیں۔ اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا یہ لو 50 روپے، اب اس میں تم ہم کو کچھ پیسے دو ختم نبوت کے لیے، وہ ہمیں دینا ہے، یہ ہے پیسے تمہارے، لیکن تم جو ختم نبوت کے، یہ ہے تربیت کا طریقہ۔ ختم نبوت کیسے بیٹھانا ہے، پھر اس کو بچے کو نہ پتہ تو سمجھائیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ سب طریقہ کار ہیں۔ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں سے کہیں، آپ بڑے بچوں سے کہیں، یقین جانیے جب آپ بڑے ہو جائیں گے، زیادہ بڑے ہو جائیں گے، جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار میرے ابا یہ کام کیا کرتے تھے، ہم سے کہلوا کر دلوایا کرتے تھے۔ یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھے گی۔ ابھی اگرچہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں جو مائیں ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اور جو فادر سے میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں، خود اپنے بچوں کے ہاتھ سے پیسے دلوائیں کہ نہیں بھائی ہم اس کام کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ سبیل لگاتے ہیں حضرت حسین کے نام کی، وہ لوگ ایسے ہی پیسے دلواتے ہیں، بیٹا حسین کے نام کا پیسہ دے دو۔ کیا ہم ختم نبوت کے لیے، کہ ہم اتنے بانج ہو گئے کہ ہم ختم نبوت کے لیے اپنے بچوں سے وہ پیسے نہیں دلوا سکتے؟ ہم خود بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور اپنے بچوں، اور یہ جانیے کہ ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے پیسہ کچھ نہ کچھ ضرور آنا چاہیے، جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا، یہ کہا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ تمہارے پاس ہے ان میں سے کچھ خرچ کر دو۔ برا ہی نہیں کہ پورے 1 لاکھ روپے رکھے ہیں، لیجیے مولانا صاحب، ایسا نہ کریے۔ آپ 2,000 روپے دے دیجیے، آپ 5,000 روپے دے دیجیے،
جتنی استطاعت ہوگی. اور یقین جانیے کل جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو ہنستے اور مسکراتے انشاءاللہ سامنا ہوگا. اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنستا ہوا چہرہ اپنے خوابوں میں نصیب فرمائے. بہت بڑی چیز ہے, اس پر بہت بڑے بڑے لوگوں کی مغفرتیں ہوئی ہیں, بہت بڑے بڑے لوگوں کی, لیکن بس وقت نہیں ہے کہ خالی ختم نبوت کے کام کے لیے تیار ہو گئے تھے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب کہتے ہیں, آپ جو تو جانتے ہو مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کو, بڑے مشہور آدمی ہمارے کانپور میں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اکابر کو ختم نبوت کے سلسلے میں عجیب پایا. مطلب وہ اس سلسلے میں یعنی کمپرومائز کا کوئی راستہ نکالتے ہی نہیں ہے. مطلب ہمارے اکابر اس سلسلے میں بہت جذباتی رہتے ہیں, کچھ نہیں, کوئی بات سننا ہی نہیں اس کے علاوہ, اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں بہت آگے رہتے ہیں. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ حضرت کے پاس رسید ہوگی اور ابھی ہو تو ابھی, ورنہ بعد میں ہو تو بعد میں, آپ سب لوگ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور لگائیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے مذاق مت کیجیے گا. ہاں ہم لوگ کا معمول ہے, اب جیسے ہماری استطاعت ہے 1000 روپے دینے کی, اچھا دین کے کام کے لیے عجیب مسئلہ ہے, پیسے نکلتے, ابھی پولیس چالان کاٹ دے تو ابھی 1500 روپے جمع کر دے گا وہ چپ چاپ. اس کو وہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, وہ تو خوشی خوشی دے رہا ہے, ہم تو دینا ہی, چالان کٹ گیا بھائی, اس کو وہاں سمجھ میں نہیں آ رہا. جب لوگ ایسے نہیں دیتے ہیں نا, تو ایک بات یاد رکھیے, جب لوگ ایسے نہیں دیتے تو اللہ پھر ایسے نکلواتا ہے, پھر چالان پہ چالان ہوں گے اور پھر لوگ بیمار پہ بیمار ہوں گے. تو یہ خیال رکھیے کہ یہ ہم سب کا پروگرام ہے اور ہم سب بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اس میں حصہ لیں گے. اور کوشش یہ کیجئے بنیادی طور پر کہ اس کو, یہ خالی ہماری گفتگو نہیں ہے, اس بات کو آپ جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں میں, اپنے اسٹیٹس پہ جہاں تک ہو سکے آپ اس کو پھیلائیے, آپ اس کو لگائیے اسٹیٹس پہ, آپ دوسروں تک پہنچائیے. آج ہمارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بہت بڑا, بہت کچھ ہم کام کر سکتے ہیں. گروپس میں بھیجیے اور لوگوں سے, اپنے دوستوں سے رابطہ کیجیے, اب یار پیسے دو ذرا اس میں, اس طریقے سے. اور یہ یہاں سے طے کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ ہر ایک کو اس میں پیسہ لگانا ہے. آپ بتائیے کون کون پیسہ لگانے کے لیے نہیں تیار ہے؟ وہ لوگ ہاتھ اٹھائے جو نہیں تیار ہے. اچھا کون تیار ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں. چلیے جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. بہت خوشی کی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. کم سے کم جذبہ بیدار ہونا چاہیے. کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کل جب جائیں گے اور ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ باقاعدہ اس سلسلے میں کام کرتے ہیں ان کے لیے تو بشارتیں, خواب میں زیارتیں ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت اللہ تعالیٰ, کتنے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے ہدایت دی ہے کہ وہ ختم نبوت کے کام کے لیے تیار ہو گئے تھے. دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے اور وہ دوسرے دن سے کسی شیخ سے بیعت ہو گئے اور پھر اتنے بڑے اللہ والے بنے کہ دوسرے لوگ ان سے بیعت ہونے لگے. اس سے ہوا ہے, بہت عجیب مسئلہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ, جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. اچھا ایک بات میں نے یہاں پہ یہ ذکر کرنی تھی, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے, ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ایمان والوں کو یہاں ایک تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ایمان والوں ذکر خوب کیا کرو, ذکر خوب کیا کرو. علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے فوراً بعد اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کا تذکرہ کیوں کر دیا؟ تو یاد رکھیے کہ ایک صاحب نے ایک اپنے شیخ سے وظیفہ پوچھا, کہا حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے, ہم عمل کر لیں گے. تو ان سے کہا کہ جو ہے تم کچھ مت کرو, درود شریف پڑھو اور درود شریف کے بعد بس ختم نبوت کی تم بات شروع کر دو, اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی وظیفہ نہیں. تو علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے, جو اس سلسلے کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس میں یہ بات ضرور بیان کی گئی ہے کہ جب ہم ختم نبوت کا کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ درجہ ہمارا ذکر میں بھی شامل ہوگا, لیکن وہ ذکر تھوڑا نہیں ہونا چاہیے, ذکرن کثیرا ہونا چاہیے, یعنی زیادہ ذکر, ٹھیک ہے. اور وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے رہو. اگر کسی کے دل میں یہ فکر ہوگی کہ اللہ قادیانیت سے, پرویزیت سے, انجینئرنگ فتنے سے لوگ کیسے بچ جائیں, تو آپ یقین جانیے یہ سارا وقت آپ کا کاہے میں کاؤنٹ کیا جائے گا, کاہے میں کاؤنٹ کیا جائے گا, سارا ثواب کاؤنٹ کیا جائے گا.
بس ایک بات میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت قاری صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, بہت مشہور باندہ کے بڑے اللہ والے تھے. ان سے غیر مسلم بڑی تعداد میں بہت وابستہ تھے, غیر مسلم بہت بڑی تعداد ان سے وابستہ تھے. تو حضرت نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے خود حضرت کے اس میں ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے, جب کبھی کبھی یہ سوچ لیتا ہوں کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں تو اس دن رات کی میرے نیند چلی جاتی ہے کہ کہیں اگر اللہ کے رسول نے ہمارا دامن پکڑ لیا کہ لوگ مرتد ہوتے رہے اور ایمان سے پھرتے رہے اور صحابہ کو کہتے رہے اور نبیوں کو کہتے رہے تو تم اس وقت کیا کر رہے تھے. تو کہتے ہیں جب یہ سوچ لیتے ہیں تو نیند غائب ہو جاتی ہے اس دن. تو یہ بہت حساس مسائل ہیں ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے, جو کچھ سنا گیا ہے, سب سے پہلے تو ہمارے دل میں اس کی قدر و قیمت اتار دے. ختم نبوت کی عظمت اور تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت عطا فرمائیے جو حضرت ابوبکر کو عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اسے قبول فرمائیے, اور جو آپ سے ریکویسٹ کی گئی ہے مولانا انوار صاحب کے تعلق سے, اس پر بھی ذرا سنجیدگی سے غور کر لیجئے گا, اپنے گھر میں بھی دیکھ لیجئے گا, آس پاس وہ پڑوس والوں سے بھی دیکھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے پیارے اللہ, ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ہم گنہگار, ریاکار, خطا کار آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اے پیارے اللہ, ریاکاری سے بچا لیجئے. پیارے اللہ, ریاکاری سے بچا لیجئے. پیارے اللہ, ریاکاری سے بچا لیجئے. پیارے اللہ, حسد سے, بغض سے, کینے سے بچا لیجئے. اے پیارے اللہ, صرف آپ کی خاطر یہاں جمع ہوئے تھے. اللہ تیری ذات کی قسم, کوئی اور مقصد نہیں تھا, صرف تیرے دین کی تبلیغ تھی اور تیرے رسول کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے تھے. اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, ہم سب کو قبول فرما لیجئے. اللہ یہاں جتنے بیٹھے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ, اے اللہ, ہمارے نبی کی خواب میں ہم کو زیارت کرا دیجئے. اے پیارے اللہ, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی ہمارے خواب میں آ جائیں. اے پیارے اللہ, ہم سب کو زیارت نصیب فرمائیے, ہم سب کو زیارت نصیب فرمائیے. اے اللہ, اس کام پر شرح صدر نصیب فرمائیے. اے اللہ, اس کام پر شرح صدر نصیب فرمائیے. اے پیارے اللہ, ہم میں سے لوگوں کا انتخاب فرما لیجئے دین کے کام کے لیے. اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, آپ کو دین کے سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ, دین تو سنبھلے گا کیونکہ آپ کا ہے. اے اللہ, بس ہم جیسے ناہنجار لوگوں کو قبول کر لیجئے. اے اللہ, ہم جیسے ناہنجاروں کو قبول فرما لیجئے. اللہ, ہم جیسے نالائقوں کو قبول کر لیجئے. اے پیارے اللہ, آپ کا دین بے نیاز. اللہ, آپ بے نیاز, سب بے نیاز. اللہ, ہمیں آپ کے دین کی ضرورت ہے, آپ کے دین کو ہماری ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے. اللہ, ہمیں ضرورت ہے آپ کے دین کی. اے پیارے اللہ, ہمیں قبول فرما لیجئے, ہمیں قبول فرما لیجئے, ہمیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ, مسلمانوں کے پر جو حالات آئے ہوئے ہیں, اے اللہ, وہ اس وجہ سے نہیں آئے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ آپ کو اپنا رب مانتے ہیں. اے پیارے اللہ, ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ اے پیارے اللہ, ان ماؤں کا کیا قصور ہے کہ جن کے پیٹ میں بچے انرجی نہ ملنے کی وجہ سے مرے جا رہے ہیں؟ اے اللہ, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, صرف یہ قصور ہے کہ وہ آپ کے رسول کو رسول مانتے ہیں, وہ آپ کے اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں. صرف یہ قصور ہے, ورنہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اے میرے پیارے اللہ, مدد فرما دیجئے. اے اللہ, غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اللہ, ان کی نصرت فرمائیے. اے اللہ, یہ کام تو ہم سب کا تھا. اے اللہ, وہ ہماری طرف سے کر رہے ہیں سارا کام. اے پیارے اللہ, ہم سب کا کام تھا, ہم کچھ نہیں کر سکے. اے اللہ, ہم نہتے, ہم نڈھلے. اے اللہ, ہم کسی کام کے نہیں ہیں. اے اللہ, کام کا بنا دیجئے. اے اللہ, کام کا بنا دیجئے. اللہ, ہمیں کام کا بننا نہیں آتا, لیکن آپ کو بنانا تو آتا ہے. اے اللہ, ہم سب کو بنا دیجئے. اللہ, ہم سب کو بنا دیجئے. اے اللہ, اے اللہ, جو کانپور کے اطراف و نواحی میں, جو گرد و نواحی میں اللہ جو حالات ہیں, اے اللہ, بالخصوص
مرائی میں جو حالات آئے ہیں، اے اللہ امن کا ماحول قائم فرمائیے، اللہ ظالموں سے نجات عطا فرمائیے، پیارے اللہ ظالموں سے نجات عطا فرمائیے، پیارے اللہ ظالموں سے نجات عطا فرمائیے، پیارے اللہ ظالموں سے نجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ میرا جو بھائی جس پریشانی میں مبتلا ہو، اے اللہ اس کو سے دور فرما دیجئے، اے اللہ اس سے سبکدوشی عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ بہت سے لوگ قرض کے بار دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کا قرض عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہو، اے اللہ اس کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا اور جو مانگنے سے رہ گیا اور ہمارے لیے ضرورت ہے ہم نہیں مانگ سکے، اے اللہ سب کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک۔